الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعة لیس لوقعتها کاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما وعملا صالحا مقبولا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب القدر قابل صد عزت و احترام تکریمات سامعین کرام مشاہدین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا، انسان کو اللہ نے جو عزت و احترام و تکریم عطا فرمائی اس کا ذکر کیا، اشرف الجو مخلوقات اور افضل المخلوقات بنایا۔ پھر اللہ نے انسان کو سماعتیں، بصارتیں، دل عطا فرمایا، اللہ نے قوت گویائی اور قوت ادراک عطا فرمائی، عقل عطا فرمایا، شعور عطا فرمایا۔ پھر اس کے اوپر رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے، اور یہ جملہ بیچ میں کہوں گا کہ عقل و شعور اور ہر چیز عطا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے خیر اور شر دونوں راہوں کی نشاندہی فرما دی۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے دونوں راستے بتا دیے کہ یہ شکر گزار بندوں کا، تابعدار بندوں کا راستہ ہے اور یہ نافرمان بندوں کا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مکمل و کامل بنایا، اور مکمل و کامل بنا کر پھر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے القاء فرمایا، الہام فرمایا کہ یہ دو راہیں ہیں، ان میں سے خیر اور شر دونوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کی برکت اور شر اور اس کے بارے میں خرابیاں بتائیں، دونوں کی تمیز عطا فرمائی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور کے اوپر ایک چیز عطا فرمائی جو وحی الہی ہے، اس کے ذریعے انسان کو ہدایت عطا فرمائی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی آمد کا سلسلہ ہوا، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، ہدایت دیتے رہے، اور مختلف زمانے کے اندر مختلف علاقوں کے اندر انبیاء کرام کا سلسلہ آنے کا ہوتا رہا، یہاں تک کہ آخر کے اندر امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئی۔ حضور خاتم النبیین بن کر آئے، کامل مکمل دین لے کر آئے، آخری کتاب لے کر آئے، اور حضور علیہ السلام کے بعد نہ کوئی نبی ہوگا، نہ کوئی رسول ہوگا، نہ کوئی دین ہوگا، نہ کوئی کتاب ہوگی، یہی آخری کتاب، یہی آخری دین، یہی آخری رسول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا اور خیر و شر دونوں راہیں بتائیں، اب انسان اگر خیر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا اجر و ثواب اور جزا عطا فرمائے گا، اگر برائی کا راستہ، شر کا راستہ اختیار کرے گا تو اس کو سزا ملے گی، ظلم کرے گا، غصب کرے گا، زیادتی کرے گا، نافرمانی کرے گا، عدوان کرے گا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سزا دے گا۔ یہ جو جزا اور سزا کا دن ہے، اسے یوم قیامت کہا جاتا ہے۔ مالک یوم الدین، اس دن کا مالک ہے کہ جس دن جزا اور سزا کے لیے میزان عمل لگے گا، پل صراط سے گزارا جائے گا، انسان کا سارا نامہ اعمال اس کے سامنے کھلے گا۔ اب یقینی بات ہے کہ جب یہ جزا اور سزا کا سلسلہ ہوگا تو یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ ساری کی ساری مخلوق اور ساری دنیا پہلے ختم ہو جائے، ان کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جائے، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز فنا ہو جائے گی، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چاند و سورج کو بنایا، شمس و قمر کو بنایا، لیل و نہار کو بنایا، اللہ نے زمین و آسمان کو سجایا، یہ ساری چیزیں فرمایا کہ سارا نظام درم برم ہو جائے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، فرمایا زلزلے آ جائیں گے زمین پر، اور فرمایا کہ سارا نظام درم برم ہو جائے گا، زمین کے اندر جتنے دفینے ہیں وہ سب باہر نکال دیے جائیں گے، اور انسان بھی حیران ہوگا
کہ زمین آج بات کر رہی ہے، گفتگو کر رہی ہے۔ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ فرمایا کہ ایک زوردار اور ایک کڑک قیامت کا نام ایک القارعہ بھی ہے۔ فرمایا وہ آئے گی اور سارا زمین و آسمان کا سب نظام تہس نہس ہو جائے گا۔ کہ مضبوط پہاڑ جو زمین پر جن کو میخے بنایا ہوا ہے، فرمایا یہ انہی ہوئی روئی کی طرح ہواؤں کے اندر بکھر رہے ہوں گے، انسان پتنگوں کی طرح بکھرا ہوا ہوگا، سارا زمین و آسمان کا سب نظام درم برم ہوگا۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب زمین و آسمان کے نظام کا ذکر کیا کہ یہ چمکتا ہوا چاند، یہ سورج، ان کی روشنیاں، یہ سمندر، یہ پانی، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ پہاڑ، جو اللہ نے سب کچھ بنایا تھا، اس سب کو رب تبارک و تعالیٰ فنا کر کے سب کو اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر کیا جائے گا۔ دیکھیے قیامت کب آئے گی، قیامت کا وقوع کب ہوگا، اس کے بارے میں یہ یاد رکھیے گا کہ اس کو مخفی رکھا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ قیامت کے بارے میں ایک طویل حدیث پاک ہے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائی، حدیث جبریل کہا جاتا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک شخص آیا، اس سے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، سیاہ اس کے بال تھے، وہ حضور علیہ السلام کے سامنے آ کے اپنے گھٹنوں کو ملا کر اور اپنے ہاتھوں کو رانوں پر رکھ کے بیٹھ گیا اور سوالات کرنے لگا۔ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، حضور علیہ السلام نے ایمان کے بارے میں بتایا۔ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ، حضور نے اسلام کے بارے میں بتایا۔ جیسے جیسے حضور سے سوال کرتا اور حضور علیہ السلام اس کے سوالات کے جوابات عطا فرماتے تو وہ کہتا صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسا سائل آیا ہے، اس کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں اور اس کے کپڑے بالکل صاف شفاف، کوئی سفر کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے، یہ کون آدمی ہے؟ اور پھر سوال پوچھ رہا ہے اور ساتھ کہتا ہے کہ صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ جب جواب ملتا ہے کہنے لگا اخبرنی عن الاحسان، احسان کے، حضور نے احسان کے بارے میں بتایا۔ پھر آخر کے اندر کہنے لگا فاخبرنی عن الساعہ، قیامت کے بارے میں بتائیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، فرمایا قیامت ایک ایسا معاملہ ہے کہ مسئول اور سائل دونوں اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ یعنی مسئول کا علم سائل کے علم سے زیادہ نہیں ہے، سائل کو پتہ بھی ہے، پوچھنے والے کو بھی، اور جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ قیامت ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ قیامت کب آئے گی، فرمایا اس کے بارے میں بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ ہوگا، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ 10 محرم الحرام جمعۃ المبارک کا دن ہوگا، دن جمعے کا، مہینہ محرم کا، اور تاریخ 10 ہوگی۔ سال کون سا ہوگا، فرمایا اس کے بارے میں بالکل نہیں بتایا۔ اس کے بعد سائل نے پوچھا کہ اگر یہ نہیں بتاتے تو یہ بتائیے کہ فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا، قیامت کی نشانیاں کچھ بتا دیں، قیامت کے بارے میں یہ کچھ بتا دیں کہ اس کی نشانیاں کیا ہوں گی آنے سے پہلے۔ اب قیامت آئی، اس کی نشانیاں، اس کی پہچان کی قیامت اب قریب آ چکی ہے، لوگوں کو پتہ چل جائے، کچھ نشانیاں بتا دیجیے۔ اچھا یہ بھی بتا دوں آپ کو میں، اس کی نشانیوں کے حوالے سے گفتگو کرنے سے پہلے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آخر میں اس حدیث پاک کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عمر تمہیں پتہ ہے، اتدری یا عمر، یہ کون سائل کون تھا، یہ کون سوال پوچھ رہا تھا، یہ کون تھا؟ فرمایا کہ اتاکم جبرائیل یعلمکم دینکم، فرمایا یہ جبریل علیہ السلام انسانی صورت میں تمہاری مجلس و محفل میں آ کر سوالات پوچھ کر تمہیں تمہارا دین سکھا رہے تھے۔ یہ جبریل علیہ السلام تھے جو سید الملائکہ ہیں اور تمام ملائکہ کے سردار ہیں، لیکن صحابہ کے مجلس میں انسانی صورت اور انسانی روپ کے اندر فتمثل لها بشرا سویا، جیسے ایک مکمل بشر کے طور پر حضرت مریم کے پاس آئے، فرمایا یہاں بھی جو ہے وہ انسانی روپ کے اندر ہیں، تو وہ نوری ہے اصل کے اندر، لیکن بشری لباس کے اندر تشریف لائے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے، اگر نشانی نہیں اگر آپ قیامت کے بارے میں نہیں بتاتے، قیامت کی نشانیاں بتا دے، فاخبرنی عن امارتها،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ذکر فرمانا شروع کیا. تو سب سے پہلی نشانی بتائی، فرمایا کہ ان تلد الامۃ ربتہا. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ فرمایا کہ لونڈی اور کنیز اپنے آقا کو جنے گی. بڑا عجیب و غریب قسم کا یہ محاورہ اور بڑی عجیب و غریب قسم کی بات ہے. امتن کہتے ہیں عربی کے اندر لونڈی کنیز کو. کنیز لونڈی اپنے آقا کو جنے گی. کیا مراد ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. شرحائے حدیث نے، حدیث کے شارحین نے ذکر فرمایا کہ ماؤں کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا جو اپنی کنیز اور اپنی لونڈی کے ساتھ کیا جاتا ہے. ایسا وقت آ جائے گا. فرمایا جب یہ حالات پیدا ہو جائیں معاشرے کے اندر تو سمجھ جاؤ کہ قیامت آ چکی ہے. قیامت آ چکی ہے جب جو تم دیکھو کہ گھروں کے اندر وہ مائیں، اللہ اکبر، ماں باپ تو وہ مبارک لوگ ہیں کہ اگر ماں باپ کافر بھی ہوں تو قرآن نے کہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم عطا فرمائی ہے، فرمایا وہ کافر بھی ہوں تو تم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. حضرت اسماء بنت ابی بکر نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ میری والدہ وہی مشرکہ، کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ حضور نے فرمایا سلیہا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ فرماؤ. تو اس کے باوجود کہ وہ کافر، اور جب مومن ماں باپ ہوں، اللہ اکبر. باپ کے بارے میں فرمایا کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک درمیانہ دروازہ ہے، اور فرمایا کہ والد کی رضا اللہ کی رضا ہے، اور فرمایا کہ ما الجنت تحت اقدام الامہات. فرمایا کہ جنت تو ماؤں کے قدموں تلے ہے. اگر تم جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ جنت حاصل کریں، تو فرمایا وہ تو اللہ نے تیری ماں کے قدموں تلے رکھی ہوئی ہے. آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، مشائخ کے پاس جاتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں، اور جا کر ہم یہی کہتے ہیں کہ دعا کیجئے، دعا کیجئے، اللہ تبارک و تعالی ہم پر کرم فرمائے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ادھر ادھر دعا مانگ رہے ہو. حضور نے فرمایا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، دعوت المسافر، دعوت المظلوم و دعوت الوالد. فرمایا 3 دعائیں اللہ کے بارگاہ میں مستجاب ہی مستجاب ہوتی ہیں، اس کے اندر کوئی بھی شک نہیں ہے ان کی قبولیت کے حوالے سے، وہ قبول ہی قبول ہیں. فرمایا ان دعاؤں میں سے ایک والدین کی دعا ہوتی ہے کہ وہ اگر اللہ کے بارگاہ کے اندر اپنی اولاد کے لیے دعا کریں تو وہ مالک و مولا ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے، اور ان کی دعا کو رب تبارک و تعالی شرف قبولیت عطا فرماتا ہے. آج ہم دنیا جہان کے پاس بھاگ رہے ہیں اور ہم دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں. ہمارے پاس جو سب سے بڑا دعاؤں کا مرکز و محور ہے، اور جو سب سے بڑا دعاؤں کا منبع ہے، وہ ہمارے گھر میں ہماری ماں ہے، ہمارے والد ہیں. ہمیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی چاہیے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. اس پر میں جتنی گفتگو کرتا جاؤں یہ ایک مستقل موضوع ہے. میں اس موضوع کی طرف نہیں جانا چاہتا، وہ ایک مستقل موضوع چل پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اور اس کے حبیب علیہ السلام نے احادیث طیبہ کے اندر والدین کے حوالے سے کتنی فضیلت بیان کی ہے، کتنی بڑی فضیلت بیان کی ہے. یعنی یہ کم ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ فوراً جو ہے وہ ماں باپ کی خدمت کو رکھا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانو، اس کی عبادت کرو، اور والدین کے ساتھ احسان کرو. بلکہ دوسرے مقام پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا شکر ادا کرو، اور اس کے ساتھ متصلاً فرمایا کہ والدین کا شکر ادا کرو. انشکر لی ولی والدیک، یہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. ہم چاہتے ہیں اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے، اللہ ہماری روزی میں برکت فرمائے. تو فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو تو اس کا راستہ رب تبارک و تعالیٰ نے تمہارے گھر کے اندر رکھا ہوا ہے. آج ہمارے ہاں بھی فیشن ہو گیا ہے کہ سالانہ ڈیز منائے جاتے ہیں ایئرلی، کہ یہ مدر ڈے ہے، فادر ڈے ہے. اسلام کے اندر کوئی مدر ڈے، کوئی فادر ڈے نہیں ہے. بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اپنے دن کا آغاز کرو، اپنے رب کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریزی کرو، اور اس کے بعد اپنے والدین سے دعا لے کر اپنے دن کا آغاز کرو. فرمایا ان کی طرف نظر رحمت کرو، محبت کے نگاہ اٹھاؤ ان کی طرف. اللہ تعالیٰ اس نگاہ پر بھی تمہیں حج مبرور کا ثواب اور اجر عطا فرمائے گا. اور دوسری میں خاص طور پر یہاں جلدی سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی یہ ہے کہ ماؤں کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا کہ جو
ایک لونڈی اور کنیز کے ساتھ کیا جاتا. آج دیکھیں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے, ہم کسی اور کی بات نہیں کرتے, ہم دوسری سوسائٹیوں اور دوسرے معاشروں کو کوئی تان و تنقید کا نشانہ نہیں بناتے کہ دنیا کے اندر دوسری سوسائٹیاں کیا کر رہی ہیں اپنے والدین کے ساتھ, انہوں نے آؤٹ ہاؤسز بنائے. ہم اپنے گریبان کے اندر جھانکیں کہ آج مسلم سوسائٹی کے اندر والدین کا کیا حشر ہو رہا ہے. آج جب اولاد جوان ہو گئی ہے, کمانے کے قابل ہو گئی ہے, آپ نے دیکھا کہ والدین کی ایک بات سننے کے لیے تیار نہیں, ان کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں, بلکہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کو نہیں پتا ہے معاملات کا, آپ مت بولا کریں اس مسئلے کے اندر, آپ اس معاملے کے اندر. ارے جنہوں نے تمہیں بولنا سکھایا, جنہوں نے تمہیں چلنا سکھایا, جن کی محنت اور مزدوری اور مشقت اور خون پسینے کے ساتھ آج تم یہاں پر کھڑے ہو, آج تم ان کو کہہ رہے ہو کہ آپ کو پتہ نہیں ہے زمانے کا اور ہمیں پتہ ہے سب کچھ. یہ لفظ بڑے بڑے گستاخی کے لفظ ہیں. کھانے کے ٹیبل پہ سب بیٹھے ہوئے کھانا کھانے کے لیے, پانی ختم ہو گیا, دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے پانی ختم ہو گیا, کھانا ختم ہو گیا, بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں, بیٹے بھی بیٹھے ہیں, لیکن اٹھنا ماں نے ہے اور جا کے بھر کے لانا ہے. تو آج ہمارے ہاں ہر اعتبار سے وہی سلوک ہو رہا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جو ایک کنیز کے ساتھ ایک لونڈی کے ساتھ سلوک ہوتا ہے. میں آخری بات کہوں گا, چونکہ بالکل ہمارے سامنے شعبان المعظم کا مبارک مہینہ آ رہا ہے, اور شعبان کے اندر ایک ایسی رات ہے شب برات جو بڑی مبارک رات ہے. حدیث طیبہ اس پر گفتگو کریں گے ہم. حدیث طیبہ کے اندر اس کے بارے میں بہت زیادہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت عامہ اور مغفرت تامہ عطا فرماتا ہے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رات کے حوالے سے چند لوگوں کا ذکر کیا ہے. فرمایا وہ جتنی بھی عبادت کریں, کچھ بھی کریں, ان کی معافی نہیں ہے. ان میں سے ایک فرمایا کہ جس کے گھر کے اندر والدین ناراض ہیں اور وہ سفید کپڑے اور ٹوپی پہن کے اور مصلی لے کے اور مسجد میں آ کے کونے پہ بیٹھ کے 100 نفل پڑھ رہا ہے, دعائیں کر رہا ہے, یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ کرم کر دے, یا اللہ مجھے روزی دے دے. فرمایا کہ شب برات ہوں یا لیلۃ القدر ہوں یا شب معراج ہوں, یہ کسی پیر کے پاس جائیں یا کسی مولانا کے پاس جائیں یا کسی کے پاس جائیں, فرمایا جب تک وہ راضی نہیں ہے تو رب بھی راضی نہیں ہے. رب کی رضا کا تعلق ان کی رضا کے ساتھ ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یہ معمول تھا کہ آپ شب برات کے آنے سے پہلے اپنے متعلقین کو خطوط لکھا کرتے تھے کہ دیکھو اگر کسی کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ ہے, ناراضگی کا معاملہ ہے, کوئی بھی چیز ہے, کیا والدین تم سے ناراض ہیں, ان کو راضی کر لو اگر کما حق ہو, اس آنے والی مبارک رات کی برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہو. ہم کہتے ہیں جو کچھ ہم کر رہے ہیں بازاروں کے اندر, جو کچھ ہم کر رہے ہیں گھروں کے اندر, جو کچھ ہم معاشرے کے اندر کر رہے ہیں وہ سب کچھ ایسا ہی چلتا رہے, بس ہم اس بڑی رات میں مسجد میں جائیں, نفل پڑھیں, یاسین ہو, دعا ہو, اور اللہ تعالی ہماری مغفرت فرما دے, اور وہاں سے ہم باہر نکلیں تو بالکل مغفور ہوں اور بالکل ہم بخشے ہوئے ہوں. دیکھیں بخشش و مغفرت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. جنہوں نے بخشنا ہے انہوں نے ایک طریقہ بتایا ہے. حبیب علیہ السلام نے ایک راستہ بتایا ہے کہ مغفرت و بخشش چاہتے ہو تو پہلے گھر کے اندر جو ناراض ہیں ان کو ناراض کر کے, بدتمیزی کر کے, ان کے دل کو دکھا کے, اذیت دے کے تم چاہو کہ تم ان لیلۃ القدر, شب برات اور ان مبارک راتوں کے اندر رب کو راضی کر لو. رب راضی نہیں ہوگا جب تک وہ راضی نہیں ہوں گے. وہ راضی ہیں تو رب بھی راضی ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی یہ ہے کہ ان تلد الامۃ ربتہا, فرمایا کہ ماں کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا کہ جو ایک لونڈی کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو زندگی کے لمحات ہے, قیامت تو تبھی آ گئی, فرمایا جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے, اور اب تو قیامت بالکل ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی زندگی کے لمحات ہیں, جن کے والدین حیات ہیں ان کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جن کے والدین پردہ فرما گئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.